الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. غزوہ احد کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 اور کافروں کی تعداد 3000. ابتدائی طور پر مسلمان 1000 تھے، لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن امیہ بن سلول، بالکل آخری ٹائم پہ اس نے یہ کہہ کر کہ ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں، مدینہ سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں احد کے میدان میں جا کے وہاں لڑائی کا میدان سجانا چاہیے. انہوں نے کہا ہماری بات ہی نہیں مانتے، ہمارا مشورہ ہی نہیں مانتے. اس لیے 300 بندے کم ہو گئے اور 700 بندے، اور دوسری طرف 3000 بندہ ہے مقابلہ. وہاں سب کچھ ہے مسلمانوں کی جماعت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے علاوہ دوسرا ایک ہی گھوڑا تھا. گویا پورے 700 میں 2 ہی گھوڑے، کوئی زیادہ سامان نہیں. 100 زیرہ پوش ہے جنہوں نے زیرہ، باقی 600 بندے ان کو کوئی زیرہ ویرہ نہیں ہے، بالکل کھلے ہے. وہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذْ یاد کرو اس وقت کو جب غدا ہوگا. یہ جو لفظ ہے نا غدا، ہم یہ سیری میں جو نیت کرتے ہیں بساؤ میں غدن، غدا، غد کا لفظ، اسی سے یہ فعل ہے. غدا ہوگا صبح سویرے نکلنا. غدا ہوگا کے معنی ہے صبح سویرے نکلنا، یعنی گویا کہ رات کا اگلے جو بالکل رات ختم ہو اور ختم ہوتے ساتھ نکلنے کو. یہ جب آپ نکلے صبح سویرے من اہلی کا، یہ من عین کے معنی میں ہے کا، اپنے گھر والوں کے پاس سے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے آپ نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہاں سے نکلے. قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. تُبَوِّئ اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا، بَوَّأْنَا یہ لفظ ہے با، واو اور حمزہ، یہ 3 لفظ ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا جب ہم نے ٹھکانہ دیا لِإِبْرَاهِيمَ، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام. قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار یعنی اس شہر کو، والایمان اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا. تو یہاں پر بھی تبوئ المؤمنین، آپ دکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، یا بٹھا رہے تھے، چونکہ پیچھے لفظ ٹھکانہ خود موجود ہے. یہ مقاعد، یہ مقعد کی جمع ہے، اور مقعد کہتے ہیں بیک سائڈ کا جو نچلا حصہ ہے اس کو عربی میں مقعد کہتے ہیں. اور وہ چونکہ بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو مقعد کہتے ہیں. اور مقاعد بیٹھنے کی، جب آپ بٹھا رہے تھے ٹھکانوں پر، کس کو؟ ایمان والوں. للقتال، لل کے لیے.
کمانڈر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ بتائے، اور وہاں اسٹریٹجی یہی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت وہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کی طرف آپ نے اپنی پشت رکھی ہے تاکہ پیچھے سے جو ہے نا کوئی حملہ نہ کرے، لیکن چونکہ وہاں حملے کا اندیشہ تھا بیچ میں وہ جو درا بنا ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت وہاں جو ہے نا بٹھا دی ہے، اور کہ وہ وہاں رہے تاکہ پیچھے سے کوئی اب اگر کسی نے احد کا وہ میدان دیکھا ہو تو جنگی اعتبار سے یہ والا جو حصہ ہے نا یہ سب سے یہ بہتر ہے بنسبت دوسرے کے، کیونکہ یہ والی جگہ اوپر ہے اور وہ والی جگہ نیچے ہے، اور لڑائی میں نیچے والی جگہ یہ خطرناک ہوتی ہے اوپر والی جگہ سے۔ تو آپ نے یہ جگہ بتائی، یہ تبوء المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع، اور اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ساتھ جا رہے ہیں وہ سننے والا اور عالم، نتیجہ اللہ کو پتہ ہے آگے نتیجہ کیا آنا ہے، اسٹارٹ میں مسلمانوں کو پتہ ہے، پھر امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اگرچہ اجتہادی خطا ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا وہ شاید لڑائی کے دورانیے میں کیا، لڑائی تو ختم ہو گئی، اب تو ہماری غنیمت جمع ہو رہی ہے اس لیے چھوڑ دیں۔ دوسری طرف جو میمنے میں تھا فرنٹ لائن میں وہ حضرت خالد بن ولید تھے جو ذہنی طور پر اچھے کمانڈر تھے اور اچھے جنگجو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ پیچھے جب واپس آیا اور دیکھا کہ یہ مسلمان تو اوپر والی جگہ خالی کر کے پیچھے سے آیا اور مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے خون بھی نکلا ہے، اور یہ دکھایا امت کو کہ جب اس دین کے لیے نبی کے جسم سے خون نکلوایا جا سکتا ہے تو میرا اور آپ کا خون کا یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا۔ اذ ہمت طائفتان، ہمت ارادہ کیا، یہ ہم کا لفظ، ہم کا جو لفظ ہے نا یہ میں نے پہلے بھی کسی ٹائم پہ بتایا تھا، انسان جو دل میں سوچتا ہے نا سوچ، اس کی 5 کیٹیگریاں ہیں، 5 صورتیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حدیث النفس، حاجس، خاطر۔ خاطر یہ کٹک ہے، کٹک بس ایک کٹک سا آیا اور چلا گیا، پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ حاجس کا آتا ہے، وہ کٹک کے بعد تھوڑا سا ذہن میں رہتا ہے پھر نکل جاتا ہے، اور پھر حدیث النفس کا کہ ذہن میں بار بار ایک چیز آ رہی ہے لیکن نہ کوئی ارادہ کوئی وہ نہیں۔ اس کے بعد جو اگلا درجہ آتا ہے یہ ہم کا، اب ہم 2 معنوں میں آتا ہے، ہم کے بعد عزم آتا ہے۔ عزم کا تو سب کو پتہ ہے کہ عزم کیا ہوتا ہے، عزم کے لیے باقی سارے وسائل پتہ مکمل کر لیتا ہے، وہ عزم والی صورت۔ تو ہم یہ پچھلے معنی میں بھی آتا ہے، اگلے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں یہ پچھلے والے معنی میں اگلے والے معنی میں یعنی عزم کے معنی میں نہیں ہے، انہوں نے عزم نہیں کیا تھا لیکن دل میں خیال آیا جب 700 بندے پہلے 1000 تھے، چلو 3-1 کا مقابلہ ریشو ہے، لڑیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اور جب ایک موقع پر آپ کے 300 بندے آپ کو چھوڑ گئے، آپ تو اس کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ اگر عین لڑائی کے دوران آپ کے فوج کے 2 بندے بھی نکل جائے نا تو بندے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں پورا 300 بندہ آپ کا نکل رہا ہے، اس لیے 2 جو ہے نا قبیلے اور ہیں، اوس کا ایک چھوٹا قبیلہ ہے بنو حارثہ، اور خزرج کا ایک چھوٹا قبیلہ ہے بنو سلمہ، انہوں نے بھی خیال آیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بھی نکل لیتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی نکلا ہم بھی نکل جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن نہ واللہ ولیہما، ان کا تھا کفر کی وجہ سے، ان کا تھا جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تھا اس کے دل میں نفاق کفر، اور ان کا تھا ظاہری طور پر انسان فطری چیز ہے کہ جب آپ کی تعداد کم ہو جائے اور آپ کو موت نظر آنے لگے تو انسان کو ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، اور یہ ڈر اور خوف یہ ایمان کی کمی کی نشانی نہیں ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا نعوذ باللہ نقص نہیں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بات آئی، خیال آیا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا طائفتان 2 گروہوں نے، وہی اوس اور
खजरज ये बड़े कबीले हैं, उनका बनु सलमा और बनु हारसा, मिनको तुमसे अन तफशला के वो पीछे हट है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह भी बताया कि अब जन्नत मैदान जिहाद में पीछे ना हटो, वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह वलियुहुमा दोस्त कारसाज, हुमा दोनों, व अलल्लाहि फलियतवक्कल, और पर अल्लाह पर ले मैंने बताया पहले भी, चाहिए कि भरोसा रख के मुमिनून ईमान वाले, फलियतवक्कलिल मुमिनून, बस चाहिए कि भरोसा रखें कौन, ईमान वाले। मुनाफिकीन निकल गए, वो 300 वाले बंदों का तस्करा नहीं है, ये उनका तस्करा है कि जो ईमान वाले हैं, कि उनका अल्लाह पर भरोसा हो। और 700 क्या, अगर ये 7 बंदे भी हो और अल्लाह चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद साथ हो तो अल्लाह तबारक व तआला फतह नसीब फरमा देते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली दे रहे हैं। इससे पहले भी तो 313 थे ना, और सामने तुम्हारे मुकाबिल में बंदे 1000, अब तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत आपके पास साजो सामान है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, और पीछे कोई जरा तारीख भी नहीं थी आपकी। अभी तो फिर भी एक आपके पास एक तारीख है कि पिछली दफ़ा आप लड़े हैं, और वो हौसला, वो आज़म आपका मजबूत है और उनका कमज़ोर है, क्योंकि वो पिछली दफ़ा हारे हुए हैं, और वो बड़े जोश और जज्बे के साथ, जैसे तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, औरतें डोल लेके निकली है कि हमने बदर के शुहदा का बदला लेना है, और वो तो इस जज्बे के साथ निकले हैं कि हमने मुसलमानों को नऊज़ु बिल्लाह सफ़े हस्ती से मिटाना है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द नसरकुमुल्लाह, और तहक़ीक़ नसरा मदद की को तुम्हारी, किसने, अल्लाह ने, बिबद्र, हालांकि अंतुम तो ते अदिल्ला, अब ये अदिल्ला, अब इसका अगर अरबी उर्दू का वो करें ना तो बड़ा अजीब सा तर्जमा बनता है, लेकिन अदिल्ला का मतलब वो वाला नहीं है। अदिल्ला का मतलब है कि किसी आदमी का कमतर होना, कमज़ोर, और सारी बातें मुसलमान तो थे 313 क्या तादाद है, उसके मुकाबले में 1000 ताकत है, क़ुव्वत है, सब कुछ है। फत्तक़ुल्लाह, बस डरो अल्लाह से, लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, शुक्रगुज़ार बनो। जब अल्लाह से डरोगे और हर चीज़ की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की, कि अल्लाह ने बदर में भी हमें हौसला देकर कुफार को शिकस्त देने की तौफीक दी। इंशाअल्लाह अल्लाह उहद में भी इसी तरह ही करेंगे। और फिर देखा कि इब्तिदा में मुसलमानों ने शिकस्त दी है, लेकिन ना वो जंगी स्ट्रेटजी या मुसलमानों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात ना मानने की वजह से अल्लाह ने ये भी तो दिखाना था ना कि भाई शिकस्त का भी कभी मज़ा तो चख ले। इसके अलावा मुसलमानों को कभी किसी लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शिकस्त नहीं हुई। मुसलमान हमेशा फातिह ही रहे हैं। और यहाँ पर भी इस वजह से नहीं कि तादाद में कम थे, इस वजह से नहीं कि असलहा कम था, सिर्फ इस वजह से कि नबी की बात नहीं मानी, सिर्फ इस वजह से। वरना तो तादाद की वजह से नहीं, कमी की वजह से नहीं, माल की कमी की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था उसको नहीं माना गया। अल्लाह आज भी अल्लाह और रसूल की बात मान लो तो अंतुमुल अअला, तुम ही गालिब रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हें ईमान है।